میرے دل میں اسلام کی خواہش پیدا ہوئی. میں پہلے کافر تھا، مومن نہ تھا، لیکن مسلمانوں کی صحبت یا کچھ ان کے لوگوں کی کچھ خبر سن کر کے مجھے اسلام لانے کا کوئی شوق پیدا ہوا. میں چاہا کہ میں بھی اسلام کو قبول کروں، میں بھی ایمان لے آؤں، میرے شوق پیدا ہوا. چنانچہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ باندھ کر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام لانا چاہتا ہوں. حضور ہاتھ پھیلائیے، میں نے اسلام کے بارے میں خوب جانا ہے، سیکھا ہے، اس لیے لگتا ہے اسلام اچھا مذہب ہے. اب ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اب چونکہ بہت ہی حدیث سے چاہتے تھے کہ سب لوگ اسلام قبول کر لیں، اس حرص میں اور فوراً ہاتھ پھیلایا، کہا اے عمرو بن عاص آؤ، ہاتھ پر ہاتھ رکھو، اسلام قبول کرو، کلمہ پڑھو. عمرو بن عاص نے ہاتھ پھیلایا، پھر ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا. کہا عمرو تمہیں کیا ہو گیا؟ ابھی تم نے تو کہا تھا کہ حضور ہاتھ پھیلائیے، میں ہاتھ ماننا چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ پھیلایا ہے، تم نے ہاتھ پھیلایا پھر ہاتھ کو پیچھے کیوں کھینچ لیا؟ معاملہ کیا ہے؟ کہا حضور پہلے آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. جب میں اسلام نہیں لایا تھا میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں ظلم و زیادتی کی ہے، میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں، چوری چماری کیے ہیں، زنا کا ارتکاب کیا ہے، بہت سے گناہ کیے ہیں. پہلے وعدہ کی کہ اللہ تعالیٰ میرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایسا ہوتا ہے پھر میں اسلام قبول کروں گا، ورنہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا. پھر اسلام لانے سے فائدہ کیا ہوگا جب پچھلے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ اے اللہ رسول پہلے وعدہ کیجئے کہ میں نے پہلے جو گناہ کیے ہیں اللہ مجھے گناہوں کو معاف کر دے. کہ اے عمرو بن عاص اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمرو بن عاص کیا تم نہیں جانتے، کیا تمہیں نہیں معلوم ہے اسلام لانے سے، اسلام سے پہلے تم نے جو بھی گناہ کیے ہیں وہ معاف ہو جاتا ہے. اسلام قبول کرنے سے اگر تم مسلمان نہیں تھے، اگر تم کافر تھے یا کچھ اور تھے، یا اسلام کا فائدہ یہ ہے، اسلام لانے کا ثواب یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے تم جو بھی گناہ پہلے کیے تھے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اے عمرو بن عاص میں جانتا ہوں تم انسان ہیں، انسان گناہگار ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے، بہت غلطیاں ہوا کرتی ہیں، یہ پریشانی کی بات نہیں ہے. تم نے جو گناہ پہلے کیے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن یاد رہے اب تم اسلام لا رہے ہو، اب گناہ نہ کرنا، گناہ سے اجتناب کرنا، گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا، اب تقویٰ اختیار کرنا، متقی بننا، پارسا بننا، گناہوں کو چھوڑ دینا. تم نے جو پہلے کیا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس لیے ابھی معاف کرانی یہ بات نہیں ہے. پھر کہا کہ عمرو بن عاص سنو، اسی طرح سے ہجرت کرنے سے، ہجرت کا دین اللہ کے راستے میں گھر کو چھوڑنے سے، دین کی خاطر گھر چھوڑنے سے بھی پھر جو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کہا اسی طرح سے حج کرنے سے بھی پھر جو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ کوئی آدمی حج کر رہا ہے، حج کرنے سے بھی آدمی بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. آدمی حج کر رہا ہے اگر اس نے بہت غلطیاں کی ہیں، گناہ جو بھی پہلے کیا ہے، حج کر سے پہلے میں گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حج کا سوال ہے اس سے معلوم اگر حج کتنی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ وہ لوگ یقیناً سعادت مند ہیں کہ اللہ نے حج کی توفیق دی، مال دیا، دولت دی، صحت دیا، سب کو میسر کیا، پھر اس نے حج کیا. ایسے لوگ خوش جو ہے یقیناً جو ہے خوش وقت ہیں. اور ایسے لوگ اللہ نے مال تو دیا ہے پھر بھی حج نہیں کر رہے ہیں، یقیناً ایسے لوگ جو ہے افسوس کے قابل ہیں کہ اللہ نے مال دیا، سب کچھ دیا، بھی حج نہیں کر رہے ہیں. ایک اور حدیث بھی مشہور حدیث ہے، بخاری شریف